آج سے انشاءاللہ سورۃ الانعام سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الانعام کی بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان فرمائی، اس کی تردید فرمائی۔ یہ وہ واحد صورت شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، کہا کہ اگر 18 انبیاء بھی اگر شرک کریں گے اللہ معاف کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اتنی بڑی اہم آیت قرآن مجید میں صرف 2 صورتوں میں آیا، ایک سورہ انعام میں ذکر ہے جس کا انبیاء کا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے نا ہم آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے۔ اتنی بڑی اہم صورتوں میں سے کہ ہم سورۃ الانعام، اس میں دنیوی زندگی کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھی بیان کی گئی۔ چلیے اس صورت کے کچھ انشاءاللہ 5 اہم نکات 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کی جو باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے پہلی آیت سورہ انعام کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر فرمایا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، روشنی بنائی اللہ تعالیٰ نے اور تاریکی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا، یہ پوری کائنات اللہ نے دی، یہ کائنات اللہ کی توحید پر گواہ، اللہ کی توحید پر گواہی دینے والی ساری کائنات کے باوجود لوگ اندھے بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے کہا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے برابر جو مخلوقات کو جو خدا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ توحید کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان توحید ربوبیت کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا شرک کا ذکر فرمایا کہ اس کے باوجود یہ لوگ جو کیا کرتے اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تائید فرمائی اور مشرکین کا عمل بیان فرمایا۔ چلیے آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک، 19 to 24، اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی آیت ہے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اے نبی آپ خود جواب دیجئے شہید بینی و بینکم، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ خود میرے اور تمہارے درمیان سب سے بڑا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر خود سب سے بڑا گواہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تعالیٰ کی عبودیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر خود اللہ تعالیٰ گواہ۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس کے بعد آیت میں دیکھیں آپ قل لا اشہد، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہوں، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک الہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں تم سب کے شرک سے۔ تو ان آیات میں سبحان اللہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری، اللہ تعالیٰ بری۔ تو یہ شرک کی تردید کی سب سے بڑی اہم آیتوں میں سے ایک اہم آیت ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا آپ کو کہ اسی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کریں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تو یہ بھی بڑی اہم آیتوں میں سے ایک اہم آیت ہے جس میں ہم کو جو ہے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اسی صورت میں ہمارے لیے آیت نمبر 70 to 73 میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ واٹ از دا لائف، یہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا،
اے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اس دین کو ہے نا کھیل کود کا ذریعہ بنا کے رکھا، اس دین کو کھیل کود کا ذریعہ بنا کے رکھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے غافل کر کے رکھا، دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ اے نبی آپ ان کو پرواہ مت کیجیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وذکر بہ، اور آپ ان کو نصیحت کے، جو دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے، دنیا کے چمک دمک میں پڑے ہوئے، اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ ان تبصر نفس بما کسبت، کہا کہ کہیں یہ جو ہے یہ لوگ، ان کا نفس سمجھ آپ گناہوں کی وجہ سے پھنس نہ جائے، برے اعمال کی وجہ سے ان کا نفس پھنس نہ جائے۔ اے نبی آپ کیا کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کیونکہ اس نفس کے لیے مرنے کے بعد والے زندگی میں میرے آپ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں۔ اس آیت میں غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو دین کو مذاق بنا کے رکھے، کھیل کود کا جو ذریعہ بنا کے رکھے، تکسب کا ذریعہ بنا رکھے، اور جو دنیاوی زندگی میں ان کے دھوکے میں ڈال کے رکھا دنیاوی زندگی نے۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو لوگ دنیاوی زندگی میں پڑ جائیں، دنیاوی زندگی میں ڈوب جائیں، دنیاوی زندگی کے پیچھے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے وعید سنائی، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے بدلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم اور دردناک عذاب کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں وعید سنائی ان آیات کے اندر۔ یاد رکھیں آپ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے ہماری، یہ عارضی زندگی۔ مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دنیاوی زندگی کئی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے نا، یہ دنیا جو ہم رہ رہے ہیں آپ، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی، عرب کے لوگوں کی، قرآن نازل لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے لے کر تربیت فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ جو آیتیں جو ہیں نا، میں نے آپ آیت نمبر 72 73 ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 95 سے 100 تک تقریباً 100 آیتیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو بیج نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بیج نکالتا، گھٹلی سے اللہ تعالیٰ اس سے پودے نکالتا، یخرج الحی من المیت، زندوں کو مردے سے نکالتا ہے، مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، ذالکم اللہ، یہ سب اللہ ہی ہے، فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ یہ پورا جو رکوع ہے، آخری جو ہے جو آیتیں 7ویں پارے کی جو آخری جو آیت، آخری رکوع کی جو آیتیں ہیں، اس سے پہلے کی جو رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما کر، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور ان کو توحید کی طرف بلایا۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں، یہ جو پوری جو صورت ہے، تقریباً 100 آیتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کی۔ ان 100 آیتوں کا اگر خلاصہ اگر آپ دیکھیں سورہ انعام کے اندر، کہ ان تمام میں توحید کی ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائی، اور اسی طریقے سے اس صورت میں دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ کی جو اس دنیا کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے جو غفلتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ چلیے آج کے درس کی آخری بات اسی آیات کی روشنی کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ واقعہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، میرے آپ ستاروں کو دیکھا، سب ڈوب گئے، تو کہا انی لا احب الآفلین، کہا کہ میں جو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے چہرے کو اس رب کائنات کی طرف
متوجہ کرتا ہوں جو ڈوبتا نہیں ہے۔ مدرعام اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار انہوں نے کیا، مدرعام جو پہچانا کائنات کو دیکھ کر، اللہ کے نشانے کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، نہیں سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انہوں نے جو ہے مدرعام جو پہچان کروائی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن مجید میں ہمارے لیے جو ہے رکھا۔ تو یہ بھی توحید کو بتانے والی اور شرک سے برات والی آیتیں ہیں۔ انہی آیتوں میں سے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ تعالیٰ نے توحید کا انعام بھی بتایا کہ جو موحدین ہوں گے اور جو شرک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے امن کو رکھا ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سند بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کی روشنی میں ہمارے لیے لکھا ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات اگر بتائیں، سورہ انعام آپ پڑھیں گے تو آپ ایمان سیکھیں گے، توحید سیکھیں گے، شرک سے اجتناب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گزریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کو مضبوط کیا ہے، اور شرک سے جو اللہ تعالیٰ نے اجتناب کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے آیات میں دی ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بقیہ جو آدھا پارہ باقی ہے سورہ انعام میں، انشاءاللہ جو واقعی انعام کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں، انعام کے معنی چوپائے ہیں، اصل میں چوپایوں کے بہت سارے احکامات کھانے پینے کے تعلق سے، انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ اس صورت کا جو اہم موضوع ہے کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔